صبح کے 7 بج رہے تھے۔ معمول کی طرح سڑکوں پر رش تھا۔ ہر کوئی روزگار کے لیے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ نیلے رنگ کے لباس پر سفید کوٹ پہنے ثانیہ کلائی پر گھڑی باندھے تیزی سے ہاسٹل سے نکل کر بھاگتی ہاسپٹل جا رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا ہاتھ میں ٹیڈی بیئر لیے بھاگتا ہوا اس کا بازو پکڑ گیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، آنٹی بچاؤ مجھے۔ وہ 25 سال کا دکھنے والا لڑکا ہونٹ لٹکائے آنکھوں میں موٹے آنسو لیے ثانیہ کے پیچھے پناہ لیتا اس سے مدد مانگنے لگا۔ زاوی بیٹے ادھر آؤ میرے پاس۔ سیاہ رنگ کے لباس میں جوڑا بنائے لگ بھگ 40 سال کی وہ خاتون دوڑتی ہوئی آئیں۔ مجھے نہیں آنا آنٹی، یہ چڑیل ہے، مجھے اس سے بچاؤ۔ زاویہ روتا ہوا ثانیہ کے پیچھے چھپ گیا۔ ثانیہ کشمکش میں اس لڑکی اور عورت کو دیکھ رہی تھی۔ زاوی آ جاؤ، میں آپ کو چاکلیٹ بھی دوں گی، خاتون نے پیار سے پچکارتے کہا۔ جھوٹی، میں نہیں آ رہا آنٹی، یہ چڑیل ہے، یہ جھوٹی ہے۔ چاکلیٹ کا کہہ کر اس گندی آنٹی کے پاس لے جاتی ہے جو انجیکشن لگاتی ہے۔ زاویہ کو نہیں جانا، زاویہ منہ بسوڑتا بولا۔ اچانک اس خاتون نے زاویہ کے پیچھے کھڑے آدمی کو اشارہ کیا جس نے فوراً پیچھے سے آ کر زاویہ کو کندھے سے جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے گندے انکل، زاویہ بری طرح چلانے لگا۔ شفیق اسے گاڑی میں ڈالو۔ خاتون کے کہنے پر ڈرائیور فوراً زاویہ کو گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ سوری بیٹا، ایکچولی میرے بھتیجے کو ذہنی مسئلہ ہے، اسی لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ جس دن اس کا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے ایسے ہی پریشان کرتا ہے مجھے۔ خاتون نے مسکراتے ہوئے ثانیہ سے کہا۔ اٹس اوکے آنٹی، کوئی بات نہیں، میں چلتی ہوں، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ ثانیہ نے گھڑی دیکھتے فوراً سے کہا۔ اوکے، خدا حافظ۔ خاتون مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ ثانیہ نے جاتے جاتے آخری نظر اس گاڑی پر ڈالی جہاں وہ لڑکا شیشے کی کھڑکی کے ساتھ چہرہ لٹکایا اسے ہی گھور رہا تھا۔ آج تو میم مجھے بالکل نہیں چھوڑیں گی، ثانیہ پریشانی سے بڑبڑاتی ہوئی ہاسپٹل میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم میم۔ ثانیہ جیسے ہی ڈاکٹر سعیدہ کے کیبن میں داخل ہوئی سامنے انہیں گھورتے پایا۔ مناسب سے کمرے میں درمیان میں بڑی سی میز جس کے ایک طرف ڈاکٹر بیٹھی تھیں اور دوسری طرف 2 خالی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ سائڈ پر ایک کاؤچ رکھا ہوا تھا۔ میز پر بے انتہا فائلیں رکھی ہوئی تھیں جو یقیناً مریضوں کی تھیں۔ وقت دیکھا ہے آپ نے ڈاکٹر ثانیہ؟ ڈاکٹر سعدیہ نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سوری میم، آئندہ نہیں ہوگا، ثانیہ نے سر جھکائے شرمندگی سے کہا۔ یہ پیشنٹ کی فائل پکڑیں اور اسے پڑھیں۔ ڈاکٹر سعدیہ نے ایک فائل ثانیہ کی طرف بڑھاتی جیسے وہ پکڑتی سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ ڈاکٹر سعدیہ ایک سائیکیٹرسٹ تھیں۔ ڈاکٹر ثانیہ ڈاکٹر سعیدہ کی اسٹوڈنٹ تھیں اور انہیں اسسٹ کرتی تھیں۔ میم، باہر مس فوزیہ آئی ہیں۔ ثانیہ فائلز پڑھ رہی تھی کہ ایک نرس نے آ کر بتایا، بھیجو انہیں اندر۔ اور ثانیہ ادھر آئے میرے پاس، آپ پیشنٹ کو چیک کریں گی۔ ڈاکٹر سعدیہ نے نرس کو کہتے ثانیہ کو بلایا جس پر وہ سر ہلاتی ڈاکٹر سعدیہ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم ڈاکٹر۔ اگلے ہی لمحے ایک خاتون نوجوان کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ مس فوزیہ؟ ڈاکٹر سعدیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، فوزیہ نے بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ کیسے ہو زاویہ؟ ڈاکٹر سعدیہ نے فوزیہ بیگم کا بازو پکڑے ہوئے زاویہ سے پوچھا جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر سعدیہ کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھ کر فوزیہ بیگم ایک لمحے کے لیے چونکی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ ڈاکٹر سعدیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ تو وہی لڑکا اور آنٹی ہے۔ ثانیہ نے سامنے کھڑے فوزیہ بیگم اور زاویہ کو دیکھتے سوچا۔ ہیلو زاویہ۔ ڈاکٹر سعدیہ نے آگے بڑھتے جیسے ہی زاویہ کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ فوراً ڈاکٹر سعدیہ کو دھکا دیتا میز کے پاس کھڑی ثانیہ کے پیچھے چھپ گیا اور اسے دونوں کندھوں سے پکڑ لیا۔ آنٹی بچائے مجھے، میں نے جس گندی آنٹی کا بتایا تھا یہ وہی ہے جو مجھے ٹیکا لگاتی ہیں، یہ موٹی آنٹی پہلے چاکلیٹ کا کہتی ہیں اور اتنی بڑی سوئی زاویہ کو لگا دیتی ہیں۔ بچائے مجھے۔ زاویہ ڈاکٹر سعیدہ کی طرف اشارہ کرتا بری طرح رو دیا۔ زاوی بدتمیزی مت کرو، یہ ڈاکٹر آنٹی ہیں، فوزیہ بیگم سخت لہجے میں بولی۔ چپ کرو تم چڑیل، زاویہ روسے سے فوزیہ بیگم کو دیکھتے چلایا۔ ڈاکٹر ثانیہ ہینڈل ہم، ڈاکٹر ثانیہ یعنی سنبھالو اسے۔ ڈاکٹر سعدیہ نے زاویہ کو ثانیہ کے ساتھ کمفرٹیبل دیکھا تو اسے ہینڈل کرنے کو کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ثانیہ نے زاویہ کی طرف مڑتے پوچھا۔ زاوی، زاویہ نے آنکھوں میں معصومیت لیے بتایا۔ زاوی، ڈاکٹر آنٹی آپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں تاکہ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ نہیں، زاوی کو پتہ ہے یہ مجھے انجیکشن لگائیں گی۔ ایک کام کرتے ہیں، میں اپنے دوست سے ہیلپ مانگتا ہوں، وہ ہمیں ان آنٹی سے بچائے گا۔ زاویہ نے کہتے اپنے بیگ سے ڈوریمون کا کھلونا نکالا۔ ڈوریمون
اینی ویئر ڈور دو جلدی۔ 25 سال کا وہ نوجوان لڑکا کھلونے سے معصومیت سے بات کرتا ثانیہ کو بڑا پیارا لگا۔ دیکھا، ان موٹی آنٹی کی وجہ سے ڈوریمون بھی ڈر گیا۔ اب میں کیا کروں؟ زاویہ بری طرح سے رونے لگا۔ میری بات سنو زاویہ، میں وعدہ کرتی ہوں کوئی آپ کو انجیکشن نہیں لگائے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ثانیہ نے زاویہ کا ایک ہاتھ پکڑتے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو پوچھے۔ سچی؟ زاویہ نے آنسو صاف کرتے ہاتھوں میں ڈوریمون پکڑے معصومیت سے پوچھا۔ سچی، بس آپ ان آنٹی کی بات سن لو۔ ثانیہ نے ڈاکٹر سعدیہ کی طرف اشارہ کیا۔ مگر آپ کہیں جاؤ گی تو نہیں؟ زاویہ نے ایک دم خوف سے پوچھا۔ کہیں نہیں جا رہی، میں یہیں ہوں۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، مگر میرے پاس ہی رہنا۔ زاویہ نے اپنے ایک ہاتھ سے ثانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، مبادا وہ چلی ہی نہ جائے۔ کرسی پر ڈاکٹر سعدیہ اور فوزیہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ پاس ہی زاویہ اور صوفے پر ثانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے بیٹھا تھا۔ زاویہ، کیا آپ کو سر میں درد ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سعدیہ جو ہاتھ میں نوٹ پیڈ لیے بیٹھی تھی، انہوں نے زاویہ کو دیکھتے پوچھا۔ موٹی آنٹی کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے، زاویہ نے سر کھجاتے بتایا۔ اس کے انداز پر ثانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ثانیہ کو ہنستے دیکھ کر زاویہ بھی ہنسنے لگا۔ ڈاکٹر سعدیہ کی سخت آواز پر ثانیہ سنجیدہ ہو گئی۔ موٹی آنٹی، میری فرینڈ کو مت ڈانٹو۔ زاویہ ڈاکٹر سعدیہ کو آنکھیں دکھاتا ثانیہ کا بازو تھام گیا۔ رات کو کوئی برا خواب آتا ہے؟ ڈاکٹر سعدیہ نے اپنا غصہ ضبط کرتے پوچھا۔ میری ڈریم میں نہ آپ آتی ہو، آپ کے گندے سے بال کھلے ہوتے ہیں اور کہتی ہو زاوی میں تمہیں انجیکشن لگاؤں گی۔ زاویہ انگلیوں سے ڈرانے کی کوشش کرتا بولا۔ ڈاکٹر سعیدہ، کل تو اسے بہت برا دورہ پڑا، اچانک سے کہتا مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے کتنی مشکل سے اسے نیند کی گولی دی۔ فوزیہ بیگم پریشانی سے ڈاکٹر سعدیہ کو دیکھتے بولی۔ آپ پریشان نہ ہو مس فوزیہ، علاج تو ہو رہا ہے انشاءاللہ، اللہ کرم کرے گا۔ ڈاکٹر سعدیہ نے فوزیہ بیگم کو تسلی دی۔ چڑیل آنٹی، مجھے نوڈلز کھانے ہیں۔ زاویہ اچانک سے فوزیہ بیگم کو دیکھتا بولا۔ گھر جا کر کہتے ہیں زاوی۔ فوزیہ بیگم نے اسے پیار سے پچکارا۔ اسے وہی دوائیاں دیں جو دے رہی ہیں، اور اگر دوبارہ فٹس پڑیں تو فوراً مجھے بتائیے گا۔ ڈاکٹر سعدیہ نے فوزیہ بیگم کو دیکھتے ہدایت دی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، چلو زاوی چلیں۔ فوزیہ بیگم ڈاکٹر سعدیہ کا شکر ادا کرتے بولی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے اپنی فرینڈ کے پاس رہنا ہے۔ زاویہ نفی میں سر ہلاتا ضدی لہجے میں بولا۔ ایسے ضد نہیں کرتے زاویہ، آپ کی فرینڈ کو کام ہے، چلو ہم چلتے ہیں، نوڈلز کھانے ہیں نا؟ فوزیہ بیگم پیار سے زاویہ کا بازو پکڑتے بولی۔ نوڈلز تو کھانا ہے، زاویہ کو بھوک لگی ہے۔ فرینڈ تم آؤ گی نا ہمارے گھر؟ زاویہ نے آنکھوں میں معصومیت لیے ثانیہ سے پوچھا۔ ہاں ضرور آؤں گی، میں اپنی فرینڈ سے ملنے۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے زاویہ کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹایا۔ یوں فوزیہ بیگم زاویہ کو بہلاتے پھسلاتے لے گئیں۔ زاویہ کے جاتے ہی ڈاکٹر سعدیہ نے گہری سانس خارج کی۔ ڈاکٹر ثانیہ، اگلی اپائنٹمنٹ 1 گھنٹے بعد کی ہے، تب تک آپ اس پیشنٹ کی ہسٹری پڑھ لیں۔ ڈاکٹر سعدیہ کی ہدایت پر ثانیہ پیشنٹ کی ہسٹری پڑھنے لگی۔ ذہن کے کسی خانے میں وہ زاویہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیسے اتنا ٹھیک ٹھاک دکھنے والا شخص اپنا ذہنی توازن کھو گیا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ فوراً سر جھٹکتی مریض کی فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ 2 دن فوزیہ بیگم کے سکون سے گزر گئے، مگر تیسرے دن زاویہ شاہ نے ان کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا۔ یہ شاہ ہاؤس کے لاؤنج کا منظر تھا، جہاں زاویہ سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں پہنے قالین پر بیٹھا 5 سال کے بچے کی طرح ایڑیاں رگڑتا رو رہا تھا۔ میری فرینڈ کو بلاؤ، زاویہ بری طرح روتا ضد کر رہا تھا۔ نہ جانے 2 دن بعد کہاں سے اسے ثانیہ یاد آ گئی تھی۔ اچھا، میں پکا بلاؤں گی، پہلے یہ سوپ پی لو۔ فوزیہ بیگم نے زاویہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے کہا۔ بمشکل اس نے سوپ کے 2 چمچ لیے تھے اور باقی کا سوپ اس نے شرٹ پر گرایا تھا۔ میری فرینڈ کو بلاؤ، زاویہ پھر سے چلاتا صوفے پر رکھے کشن زمین پر پھینکنے لگا۔ اچھا میں بلاتی ہوں، پہلے اچھے بچوں کی طرح کپڑے چینج کرو، ورنہ آپ کی فرینڈ کہے گی کہ زاویہ کتنا گندا بچہ ہے، کتنا گندا رہتا ہے، پھر آپ کی فرینڈ ناراض بھی ہو جائے گی۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کی فرینڈ ناراض ہو جائے؟ فوزیہ بیگم نے نیپکن سے زاویہ کا منہ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، زاویہ ابھی اپنے کپڑے چینج کر کے گڈ بوائے بن جائے گا۔ زاویہ نے معصومیت سے اپنا منہ رگڑ کر صاف کیا اور فوزیہ بیگم کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زاویہ سفید رنگ کی شرٹ پر سیاہ رنگ کا ٹراؤزر پہنے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ فوزیہ بیگم نے اس کے کپڑے چینج کروا دیے تھے۔ چڑیل آنٹی، میری فرینڈ کب آئے گی؟ زاویہ نے منہ لٹکائے پوچھا تھا۔ آ جائے گی، صبر کرو،
فوزیہ بیگم جو زاویہ کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی زاویہ کو دیکھتی بولی، کب سے یہی کہہ رہی ہیں آپ، آ جائے گی، کب آئے گی؟ زاویہ غصے سے اپنا ٹیڈی بیئر زمین پر پھینکتا چلایا، زاویہ بیہیو، آرام سے بیٹھو ورنہ میں تمہاری فرینڈ کو آنے سے منع کر دوں گی۔ فوزیہ بیگم اچانک زاویہ کو دیکھتی سخت لہجے میں بولی، سوری چڑیل آنٹی، زاویہ اب آپ کو تنگ نہیں کرے گا، بس میری فرینڈ کو بلا دو۔ زاویہ خوفزدہ لہجے میں صوفے پر بیٹھتا معصومیت سے اپنے کان پکڑ گیا، السلام علیکم۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ گلابی رنگ کا 3 پیس پہنی کندھے پر سیاہ رنگ کا ہینڈ بیگ لٹکائے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ فرینڈ کیسی ہو تم؟ زاویہ خوشی سے اچھلتا ہوا ثانیہ کے پاس جاتا اس کا بازو پکڑ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ ثانیہ نے زاویہ کو دیکھتے مسکراتے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، مگر تم آئی کیوں نہیں؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر آؤ گی۔ زاویہ ناراض لہجے میں بولا، سوری، وہ میں بہت بزی تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ ثانیہ نے اسے کہتے پیار سے پچکارا، کوئی بات نہیں، کیا تم زاوی کے ساتھ ڈوریمون دیکھو گی؟ زاویہ نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے ثانیہ کا ہاتھ پکڑتے پیار سے پوچھا، ہاں کیوں نہیں؟ ثانیہ مسکراتے ہوئے بولی، چلو پھر۔ زاویہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ زاویہ، فوزیہ بیگم کی آواز پر ان دونوں کے قدم رکے۔ ثانیہ کو تنگ مت کرنا، ڈاکٹر ثانیہ، آئی ایم سوری آپ کو بلانا پڑا، مگر یہ ضد کر رہا تھا آپ سے ملنے کی، آئی ہوپ آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا۔ فوزیہ بیگم ثانیہ کو دیکھتی مشکور انداز میں بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، زاویہ کی مدد کر کے مجھے اچھا لگے گا۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے رسما لہجے میں کہا، جس پر فوزیہ بیگم مسکرا دی۔ چلو بھی۔ زاویہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ بلو اور وائٹ کلر کے کمبینیشن سے کمرہ سجایا گیا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ وائٹ کلر کا بیڈ تھا اور کھڑکی پر نیلے رنگ کے پردے سجائے ہوئے تھے۔ بیڈ کے بائیں طرف سفید رنگ کی ڈریسنگ ٹیبل تھی جس پر بے تحاشا کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ زمین پر بچھے براؤن رنگ کے کارپیٹ پر بھی کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ 5 سال کے بچے کے کمرے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ثانیہ زاویہ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی سامنے دیوار پر لگی بڑی سی LED پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ فرینڈ ایک بات کہوں؟ زاویہ ثانیہ کا ہاتھ پکڑتے بولا، کہو۔ ثانیہ نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ پیچھے کیا، جیسے نوبیتا کو شیزوکا پسند ہے مجھے بھی تم ویسی ہی پسند ہو۔ زاویہ سرخ گال لیے کہتا اپنا منہ ٹیڈی بیئر سے چھپا گیا، چپکے ثانیہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ زاویہ ایسے نہیں کہتے، بری بات ہوتی ہے، میں تو فرینڈ ہوں نا تمہاری۔ ثانیہ نے اسے فوراً ٹوکا، نہیں تو مجھے اچھی لگتی ہو، مجھ سے وعدہ کرو میرے ساتھ ہی رہو گی۔ زاویہ آنکھوں میں خوف لیے جیسے اس کے رہنے کو یقین دہانی چاہتا تھا۔ میں آپ کے لیے فرائز لاؤں؟ فرائز کھاؤ گے؟ ثانیہ نے فوراً اس کا دھیان بٹاتے پوچھا، کھاؤں گا۔ زاویہ کے اس بات میں سر ہلانے پر ثانیہ فوراً کمرے سے نکلی۔ تو جیسی ہی سیڑھیوں اتر کر لاؤنج میں آئی، صوفے پر بیٹھی فوزیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آنٹی میں اب چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ ثانیہ نے فوزیہ بیگم کو دیکھتے کہا، بیٹا کافی رات ہو گئی ہے اور باہر بارش بھی ہو رہی ہے، تم یہیں رک جاؤ، صبح چلی جانا۔ فوزیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے ثانیہ کے پاس آتی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی، مگر آنٹی میں نے کہا نا یہیں رک جاؤ، میں نے ڈاکٹر سعدیہ سے پرمیشن لے لی ہے۔ ثانیہ نے کچھ کہنا چاہا کہ فوزیہ بیگم نے اس کی بات کاٹی۔ ثانیہ کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا مگر فوزیہ بیگم کے اصرار پر انہیں انکار نہ کر سکی۔ مجھے نہیں کھانا۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہی تھی کہ زاویہ کے کمرے سے چلانے کی اور کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اللہ خیر۔ فوزیہ بیگم اور ثانیہ فوراً زاویہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں سرور یعنی ملازمہ خوف سے ایک کونے میں کھڑی تھی اور سارا کھانا زمین پر بکھرا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ فوزیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ بیوی جی زاویہ صاحب کو کھانا کھلانے آئی تھی کہ انہوں نے پوری کھانے کی ٹرے غصے سے زمین پر ہی دے ماری۔ ملازمہ خوف سے بولی، اف زاویہ کیا کروں میں تمہارا، کیوں کیا ایسا؟ فوزیہ بیگم غصے سے زاویہ کو دیکھتے چلائی، اٹس اوکے میں دیکھتی ہوں۔ زاویہ کیوں گرایا اپنی کھانا؟ ثانیہ نے زاویہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں پوچھا، مجھے نہیں کھانا یہ، مجھے نوڈلز کھانے ہیں۔ زاویہ سر جھکائے بولا، تو آپ بول دیتے یوں کھانا نہیں پھینکتے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، ایسے بیڈ بوائے کرتے ہیں، آپ تو اچھے بچے ہو نا۔ ثانیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، سوری اب سے زاویہ بھی گڈ بوائے بنے گا۔ زاویہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ پلیز نوڈلز لے آئیں۔ ثانیہ نے ملازمہ کو دیکھتے کہا جس پر وہ سر ہلاتے کمرے سے نکل گئی۔ میں تو اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، مجھے آفس بھی جانا ہوتا ہے، پیچھے ہی کسی ملازم سے نہیں سنبھلتا، مجھے اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ فوزیہ بیگم بیڈ کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھتی بولی، آپ فکر مت کریں، ہو جائے گا ہی ٹھیک۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے انہیں تسلی دی،
تھوڑی دیر بعد ثانیہ اور زاویہ کو کھانا اور دوائی کھلا چکی تھی جس کی وجہ سے وہ سو چکا تھا۔ حیرت ہے آج دوائی کھاتے اس نے بالکل تنگ نہیں کیا، ورنہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتا ہے۔ فوزیہ بیگم نے ثانیہ کو دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ تھینک یو بیٹا، تم میرے ایک بار کہنے پر یہاں آ گئی اور اتنے اچھے سے زاویہ کا خیال رکھا، تھینک یو سو مچ۔ فوزیہ بیگم ثانیہ کا شکر ادا کرتے بولی، آنٹی آپ بار بار شکریہ کر کے مجھے شرمندہ مت کریں۔ ثانیہ اور فوزیہ بیگم زاویہ کے کمرے کی لائٹ بند کرتے راہداری میں آ چکی تھی۔ تھینک یو بیٹا، اللہ تم سے راضی ہو، یہ 7 والا کمرہ میں نے سیٹ کروا دیا ہے، تم اس میں سو جاؤ، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً بتانا۔ فوزیہ بیگم ثانیہ کو کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ثانیہ کشمکش میں گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو سالم صاحب، میری بات سنیے۔ کمرے میں آتے ہی فوزیہ بیگم کسی کو کال ملاتی فوراً ہدایت دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فون بند ہوتے ہی ان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آ چکی تھی۔ مسکراتی ہوئی وہ لائٹ آف کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلی صبح ثانیہ کی آنکھ زاویہ کے چلانے کی آواز سے کھلی۔ ثانیہ نے آنکھیں کھولی اور ملتی ہوئی کل کا گلابی سوٹ پر اپنا گلابی دوپٹہ پہنے نیچے لاؤنج میں آئی، جہاں زاویہ روتے ہوئے چلا رہا تھا، چڑیل آنٹی آپ نے میری فرینڈ کو کہاں بھیج دیا؟ زاویہ نے روتے فوزیہ بیگم سے پوچھا۔ زاویہ میں نے کہیں نہیں بھیجا، وہ یہیں ہے، فوزیہ بیگم نے پیار سے زاویہ کے بال سہلاتے کہا۔ وہ دیکھو یہ رہی تمہاری فرینڈ۔ سامنے ثانیہ کو کھڑا دیکھ کر فوزیہ بیگم نے اشارہ کیا۔ فرینڈ تم یہیں ہو؟ زاویہ فوراً سے ثانیہ کی طرف بڑھا۔ دیکھا یہی ہے ثانیہ، اور اگر تم نے میری بات مانی تو تمہاری فرینڈ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی، فوزیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے زاویہ کو دیکھتے کہا۔ سچی؟ زاویہ کھلکھلاتا ہوا تالیاں بجانے لگا، جبکہ فوزیہ بیگم کی بات سنتے ثانیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم اندر جاؤ ڈرائنگ روم میں ثانیہ کو لے کر آتی ہوں۔ فوزیہ بیگم کے کہنے پر زاویہ فوراً تابعداری سے سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ آنٹی آپ زاویہ کو جھوٹے دلاسے مت دیں، بعد میں اسے مشکل ہوگی، ثانیہ فوزیہ بیگم کو دیکھتے بولی۔ میں جھوٹے دلاسے نہیں دے رہی، بلکہ جو کہا سچ کہا ہے میں نے، فوزیہ بیگم نے ثانیہ کو دیکھتے کہا۔ کیا مطلب؟ ثانیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ ہی دیر میں تمہارا اور زاویہ کا نکاح ہے، پھر تم ہمیشہ اس کے ساتھ رہو گی، اس لیے میں نے اپنے بھتیجے کو کوئی جھوٹا دلاسا نہیں دیا۔ فوزیہ بیگم کی بات پر ثانیہ کو اپنے سر پر شاہ ہاؤس کی چھت گرتی محسوس ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، ثانیہ غصے سے بولی۔ دیکھو ثانیہ، میں چاہوں تو 5 منٹ میں تمہارا لائسنس کینسل کروا سکتی ہوں، پھر تم کیا کرو گی؟ کوئی ماں باپ رشتہ دار تو ہے نہیں تمہارا، ہاسٹل میں اکیلی رہتی ہو، زاویہ سے شادی کر کے تمہیں سب ملے گا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں بس اپنے بھتیجے کو ایک مخلص رشتہ دینا چاہتی ہوں، اس کے پاس کوئی نہیں ہے، پلیز مان جاؤ، تم بھی اکیلی ہو، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ فوزیہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے بولی۔ آپ کو کیسے پتا میرے بارے میں؟ اور ایک ایسا انسان جو خود سے کھانا نہیں کھا سکتا، جس کو اپنا ہوش نہیں، اس کے ساتھ شادی کر کے میری زندگی کیسے سنورے گی؟ ثانیہ نے آنکھوں میں حیرت لیے پوچھا۔ بیٹا زاویہ کبھی کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے، اسے بس ایک سچے ساتھی اور توجہ کی ضرورت ہے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ فوزیہ بیگم زاویہ کی محبت میں ثانیہ کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ سوری، مگر میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، ثانیہ نے معذرت خانہ انداز میں کہا۔ سوچ لو، تمہارا لائسنس کینسل ہو گیا تو کیا کرو گی؟ فوزیہ بیگم نے ایک بار پھر ثانیہ کو دھمکی دی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً ثانیہ کو زاویہ سے نکاح کرنا پڑا۔ اس کا کوئی نہیں تھا، اگر لائسنس بھی کینسل ہو جاتا تو وہ کیسے گزارا کرتی؟ نکاح ہوتی مولوی صاحب اور گواہ جا چکے تھے۔ فوزیہ بیگم زاویہ اور ثانیہ کو لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ زاویہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی کہ ثانیہ اب ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، جبکہ ثانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ زاویہ، ثانیہ، تم دونوں کمرے میں جاؤ، فوزیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی ہی تھی کہ کمرے میں ایک آدمی داخل ہوا۔ سفید رنگ کی شرٹ پر بلیک رنگ کا کوٹ پہنے، بال ہلکے سے سفید، 50 سال کی عمر میں بھی وہ کافی ہینڈسم تھے۔ شہری آپ تو کل آنے والے تھے، فوزیہ بیگم مسکراتے ہوئے شہریار صاحب کی طرف بڑھی۔ مجھے جیسے ہی پتا چلا کہ تم نے اپنے پاگل بھتیجے کی شادی ایک قابل ڈاکٹر سے کروا دی، میں فوراً بھاگا چلا آیا دیکھنے کہ آخر بیچاری کون ہے، شہریار ملک طنزیہ لہجے میں بولے۔ ثانیہ جو نظر چکائے صدمے میں بیٹھی تھی، اچانک اسے اپنے بازو پر زاویہ کی سخت گرفت محسوس ہوئی۔ ثانیہ زاویہ کو دیکھ کر چونکی، جو سامنے کھڑے آدمی سے خوفزدہ لگ رہا تھا۔ پلیز شہری، زاویہ کے بارے میں کچھ مت کہہ، مجھے یقین ہے وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ فوزیہ بیگم کو شہریار ملک کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ فرینڈ، مجھے چھپا لو، زاویہ ثانیہ کے کان میں آہستہ سے بولا۔ ثانیہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر وہ اپنے پھپھا سے اتنا ڈر کیوں رہا ہے۔ ثانیہ بیٹا، زاویہ کو روم میں لے جاؤ،
فوزیہ بیگم کے کہنے پر ثانیہ سر ہلاتی زاویار کو لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ضرورت تھی زاویار کی شادی کروانے کی؟ ثانیہ اور زاویار کے جاتے ہی شہریار ملک غصے سے بولے، تو کیا کر دیا؟ آپ کو پتہ ہے زاویار کبھی اتنا آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کوئی نرس ٹکتی نہیں اس کے غصے کو دیکھ کر، ملازموں کے وہ قابو نہیں آتا، لیکن پتہ نہیں کیسے مگر ثانیہ سے وہ اٹیچڈ ہو گیا، اور میں سمجھ گئی کہ ثانیہ ہی وہ لڑکی ہے جو اس کو سنبھال سکتی ہے۔ فوزیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، خدا کرے ایسا ہی ہو، اور وہ تمہارے بھتیجے کی جائیداد کی لالچ میں نہ آئی ہو۔ شہریار ملک نے طنز کرتے کہا، ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، دیکھیے گا زاویار بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، دیکھتے ہیں۔ فوزیہ بیگم کی بات پر شہریار ملک کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ثانیہ گمسم سی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ زاویار اپنے کھلونے چھوڑتا ثانیہ کے سامنے آ کر بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ فرینڈ، ہائیڈ اینڈ سیک کھیلیں؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے جوش سے پوچھا۔ زاویار کی آواز پر ثانیہ ایک دم چونکی اور اسے کچھ دیر پہلے زاویار کا خوفزدہ ہونا یاد آیا۔ کھیلتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ کیا کہا آپ نے نیچے ان انکل سے کیوں ڈر رہے تھے؟ ثانیہ نے آنکھوں میں تشویش لی پوچھا، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ زاویار کو ان سے ڈر لگتا ہے، وہ بالکل جیان جیسے ہیں۔ زاویار منہ بناتا بولا، چلو کھیلو نا میرے ساتھ۔ زاویار کی ضد پر ثانیہ اس کے ساتھ کھیلنے لگی، مگر زاویار کے الفاظ ابھی بھی اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ یہ کیا پھر سے دال؟ زاہد نے غصے سے اسے دیکھا، چل دفعہ ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ زاہد نے چلاتے ہوئے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ اس کا سر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے سے جا لگا۔ آہ، بچاؤ مجھے، کوئی ہے؟ ثانیہ صوفے پر لیٹی خوف سے اپنا سر دائیں بائیں تکیے پر پٹک رہی تھی۔ فرینڈ کیا ہوا؟ زاویار جو ثانیہ کی آواز سن کر اٹھا تھا، پریشانی سے اس کے پاس آیا۔ بچاؤ! ثانیہ چلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ثانیہ کی آنکھ کھلی تو سامنے زاویار آنکھوں میں پریشانی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا فرینڈ؟ تم نے ڈریم میں بھوت دیکھا؟ زاویار نے معصومیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ثانیہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اچھا رو تو مت، یہ لو پانی پیو۔ اور وہ تو ڈریم تھا نا؟ وہ تو ڈریم تھا نا، یہاں کوئی نہیں، اور اگر کسی نے میری فرینڈ کو تنگ کیا تو زاویار اسے نہیں چھوڑے گا۔ زاویار ثانیہ کو پانی کا گلاس پکڑا تھا، اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ ثانیہ حیرت سے زاویار کو دیکھ رہی تھی جو اس کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ ایک تلخ تجربے کے بعد زاویار کے ساتھ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور اگلے ہی لمحے زاویار کی معصومیت دیکھتی وہ اپنے آپ کو قسمت کے دہانے پر چھوڑ چکی تھی، اور اس کا مقصد فی الحال زاویار کو ٹھیک کرنا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اب تم بھی سو جاؤ۔ ثانیہ پانی پیتی بولی، فرینڈ تم چاہو تو بیڈ پر سو جاؤ۔ زاویار نے ثانیہ سے پانی کا گلاس لیتے ٹیبل پر رکھتے کہا، نہیں تم سو جاؤ، میں ٹھیک ہوں یہیں۔ ثانیہ کی بات پر وہ خاموشی سے سر ہلاتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اگلی صبح ثانیہ زاویار کو لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی، جہاں پہلے سے شہریار ملک اور فوزیہ بیگم ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ ثانیہ سلام کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، اس کے ساتھ ہی زاویار بھی خاموشی سے بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ ثانیہ بیٹا، آج تم زاوی کو ڈاکٹر سعدیہ کے پاس لے جاؤ گی چیک اپ کے لیے؟ میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتی۔ فوزیہ بیگم ثانیہ کو دیکھتی ریکویسٹ کر گئیں۔ جی آنٹی۔ ثانیہ نے سر جھکائے، اس بات میں سر ہلایا۔ کیا پڑھی ہوئی ہو بیٹا؟ شہریار ملک نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے پوچھا۔ ڈاکٹر ہوں انکل، اور سائیکیٹرسٹ میں اسپیشلائزیشن کر رہی ہوں۔ ثانیہ جوس کا گلاس پیتے بولی، سائیکیٹرسٹ، واو، کبھی سوچا تھا پاگلوں کا علاج کرتے کرتے ایک دن خود ہی پاگل سے شادی ہو جائے گی؟ شہریار ملک کہتے قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ شہریار کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فوزیہ بیگم نے انہیں دیکھتے ٹوکا۔ آئی ایم سوری، مگر میں کیا کروں، مجھے بیچاری کے لیے برا لگ رہا ہے۔ تم نے تو اپنے بھتیجے کے لیے بہت اچھا فیصلہ کر لیا، مگر اس بچی کا کیا؟ شہریار ملک ایک بار پھر طنز کرنے سے باز نہ آئے۔ ثانیہ غصے سے سر جھکاتی ناشتہ کرنے میں مگن ہو گئی۔ اسے شہریار ملک کا رویہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بہت کنفیوز سی تھی ان کو لے کر۔ ہیلو موٹی آنٹی، آپ کو پتہ ہے میری فرینڈ اب ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ ثانیہ زاویار کو لیے ڈاکٹر سعدیہ کے آفس میں داخل ہوئی تو ثانیہ زاویار کا بازو پکڑتا کھلکھلا کر بولا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر سعدیہ نے زاویار کی بات کے جواب میں مسکرا کر کہا، ڈاکٹر ثانیہ، مس فوزیہ سے بات ہوئی ہے میری، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ زاویار کی حالت میں کوئی سدھار نہیں ہے، تو ایسا کرتے ہیں میڈیسن بدل کر دیکھتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ دوائیاں بہت ہیوی ہیں، جس کی وجہ سے چیخنا چلانا، ضد کرنا یا ضرورت سے زیادہ غصہ کرنا، چڑچڑاپن زاویار کے مزاج میں دکھائی دے سکتا ہے۔ اگر سنبھالا نہ جا رہا ہو تو پھر میرا ریکمینڈ کیا انجیکشن لگا دینا۔
اس سے ہی پرسکون ہو کر 2-3 گھنٹے سو جائے گا، لیکن ضرورت سے زیادہ انجیکشن مت لگانا ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سعدیہ نے ہدایت دیتے پرسکرپشن ثانیہ کی طرف بڑھائی۔ جی ڈاکٹر۔ ثانیہ نے سر ہلاتے پرچی پکڑ لی۔ ثانیہ ایم سوری، مس فوزیہ نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا اور میں نے سب بتا دیا۔ مجھے لگا تم ہاسٹل میں اکیلی زندگی گزار رہی ہو۔ زاویہ بھلے ہی دماغی طور پر ٹھیک نہیں، مگر تمہارے سر پر اب ایک چھت ہے۔ آج نہیں تو کل زاویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مس فوزیہ بہت اچھی ہیں، وہ بس زاویہ کے لیے ایک مخلص انسان ڈھونڈ رہی تھی، اور مجھے تمہارے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں لگا۔ ثانیہ جو زاویہ کو لے کر باہر نکل رہی تھی، ڈاکٹر سعدیہ کی بات پر رک گئی۔ کوئی بات نہیں میم، بعض دفعہ انسان قسمت سے نہیں لڑ سکتا، ثانیہ کہتی زاویہ کو لیے باہر نکل گئی۔ زاویہ فوزیہ آنٹی کو چڑیل کیوں کہتے ہو؟ ہاسپٹل سے واپسی پر گاڑی میں بیٹھے ثانیہ نے دل میں مچلتا سوال پوچھا۔ کیونکہ وہ مجھے ڈانٹتی ہیں، اور اگر زیادہ روں تو موٹی آنٹی سے انجیکشن لگوا دیتی ہیں۔ زاویہ غصے سے منہ بناتے بولا، پھر میں کیوں بری نہیں لگی؟ ثانیہ نے حیرت سے پوچھا، تم تو میری شیزوکا ہو، تم سے تھوڑی ڈرے گا زاویہ کی بات پر ثانیہ قہقہ لگا کر ہنس دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ہفتے گزر گئے۔ ثانیہ زاویہ کا پورا خیال رکھ رہی تھی، مگر جیسا کہ ڈاکٹر سعدیہ نے کہا تھا، دوائیاں بدلنے کی وجہ سے زاویہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ بظاہر اس کی حالت ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بگڑ رہی تھی، مگر ڈاکٹر سعدیہ کا کہنا تھا یہ دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، جو کہ بالکل نارمل ہے۔ معمول کی طرح زاویہ اپنے کمرے میں بیٹھا ریموٹ کنٹرول کار سے کھیل رہا تھا کہ ثانیہ اس کے لیے شیک لے کر آئی۔ زاویہ پہلے یہ پی لو پھر کھیلنا۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لینا چاہا کہ زاویہ نے اسے غصے سے دور سے جھڑکا۔ مجھے نہیں پینا، جاؤ۔ زاویہ غصے سے چلایا، مگر زاویہ کے دھکا دینے سے ثانیہ کے ہاتھ میں موجود گلاس ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا، اور کچھ کانچ کے ٹکڑے اڑ کر ثانیہ کے پاؤں میں چبھ گئے۔ آہ! ثانیہ کے منہ سے درد بھری سسکی نکلی۔ آئی ایم سوری فرینڈ۔ زاویہ فوراً اپنی ریموٹ کنٹرول گاڑی چھوڑتا ثانیہ کی طرف بڑھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، تم بھی مجھے بدلے میں مار لو، میں نہیں رہوں گا، آئی پرامس۔ ثانیہ جو تکلیف سے کرہا رہی تھی، زاویہ کی بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں کیوں ماروں گی؟ ثانیہ حیرت سے پوچھتی بیت کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگی، تم بھی بدلے میں مجھے چوٹ لگا دو۔ زاویہ شرمندگی سے سر جھکائے بولا، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینا چاہیے۔ ثانیہ مسکرا کر کہتی اپنے پاؤں سے کانچ نکالنے لگی، تمہارا تو بہت خون بہہ رہا ہے۔ زاویہ پریشانی سے کہتا ٹشو پیپر لاتا، گھٹنوں کے بل بیٹھتا، ثانیہ کے پاؤں سے نکلتا خون روکنے لگا۔ آئی ایم سوری فرینڈ، میں بہت برا ہوں۔ زاویہ آنکھوں میں نمی لیے ثانیہ کے پیر کو صاف کرنے لگا۔ تم نے امی سے بدتمیزی کی؟ زاہد غصے سے چلاتا ثانیہ کے منہ پر تھپڑ مار گیا۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ثانیہ روتے بولی، تمہیں ماں جھوٹ بول رہی ہے، تم نے ان سے یہ کہا کہ تم کھانا نہیں بناؤ گی؟ زاہد غصے سے چلاتا ثانیہ کے بال دبوچ گیا۔ میں نے صرف یہی کہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرے سے کھانا نہیں بنے گا۔ ثانیہ روتی بھی صفائی دینے لگی، فوراً جا کر کچن میں کھانا بنا، اور آئندہ میری ماں کو انکار کرنے کی جرات کی تو تیری یہ زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا، سمجھی؟ زاہد غصے سے دھاڑتا ہوا ثانیہ کو بازو سے پکڑتا کمرے سے نکال گیا، اور ثانیہ اپنی قسمت پر روتی خراب حالت کے باوجود کچن کی طرف بڑھ گئی۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ زاویہ کی فکر مند آواز پر ثانیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ زاویہ دماغی طور پر ٹھیک نہ ہونے کے باوجود ثانیہ کو ظاہر سے لاکھ درجے بہتر لگا۔ وہ اس کی تکلیف پر خوب تڑپ اٹھتا تھا، اس کا خیال رکھتا۔ ثانیہ کو ایک پل کے لیے انجانی سی خوشی محسوس ہوئی، یہ سوچ کر کہ کوئی اس کی فکر کرنے والا بھی ہے۔ میں ٹھیک ہوں زاویہ، چھوڑ دو۔ ثانیہ زاویہ کو بازو سے پکڑتی اپنی برابر بٹھا گئی۔ اگر ٹھیک ہو تو رو کیوں رہی ہو؟ زاویہ نے ثانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے پوچھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوچ کر کہ میرا فرینڈ کتنا اچھا ہے۔ ثانیہ مسکراتے بولی، سچ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ ثانیہ کے اسبات میں سر ہلانے پر زاویہ مسکراتا ہوا شرما دیا۔ اس کی شرمیلی مسکراہٹ دیکھ کر ثانیہ کچھ لمحوں کے لیے مسمرائز ہوئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اسٹڈی روم کی کھڑکی کے پاس ایک حویلا کھڑا فون کان سے لگائے ہوئے تھا۔ تم دھیان رکھو، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو۔ فون سے ایک چھنگھاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، بہت پکا کام کیا ہے میں نے۔ وہ حویلا مسکراتا بولا، ٹھیک ہے، بہت جلد تم آخری وار کرنا۔ فون کی دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے، تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ اگلے ہی پل کال کاٹ دی گئی تھی، اور رات کے اندھیرے میں گہری سازشیں بنی جا رہی تھی۔ آنٹی آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سوئی نہیں اب تک؟ ثانیہ جو ٹیرس سے ہوتی ہوئی کمرے میں جا رہی تھی، فوزیہ بیگم کو راہداری میں کھڑا دیکھ کر حیران ہوئی۔ ہاں وہ میں پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ تم نہیں سوئی ابھی تک؟
فوزیہ بیگم نے ثانیہ کو دیکھتے پوچھا۔ جی وہ ڈاکٹر سعدیہ سے بات کر رہی تھی، ثانیہ نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اتنی رات کو خیریت؟ زاوی ٹھیک تو ہے نا؟ فوزیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہے، بس اس کی میڈیسنز چینج کی ہے نا، تو وہ زیادہ تر غصے میں اور چڑچڑا رہتا ہے، اسی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ثانیہ نے وضاحت دی۔ اچھا جاؤ سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، فوزیہ بیگم کہتی اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ ثانیہ بھی سونے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے، اسکول کی چھٹی کا وقت تھا۔ تپتی دھوپ میں اسکول کے باہر والدین اپنے بچوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے میں ثانیہ سیاہ رنگ کے سوٹ پر سفید رنگ کی شال اوڑھے، سر پر دوپٹہ جمائے، کندھے پر چمڑے کا ہینڈ بیگ لیے بے چینی سے اسکول کے گیٹ کھلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی اور دروازہ کھلتے ہی 4 سال کا بچہ بھاگتا ہوا باہر آیا۔ دائم، ثانیہ روتے ہوئے اپنے بچے سے لپٹ گئی۔ ماما آپ کیسی ہو؟ بچے نے معصومیت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ دادی خیال رکھتی ہیں نا آپ کا؟ ثانیہ نے دائم کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پوچھا۔ نہیں، دادی ہر وقت ڈانٹتی ہیں اور بابا بھی مارتے ہیں، ماما آپ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، دائم نم آواز میں کہتا بری طرح رونے لگا۔ اپنے معصوم بچے کی حالت دیکھتے ثانیہ کا دل کٹنے لگا۔ آپ رو مت، بہت جلد میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی، ثانیہ نے دائم کا ماتھا چومتے اسے زیادہ جیسے خود کو یقین دلایا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے سے بات کرنے کی؟ اچانک زاہد وہاں آتا دائم کا بازو سے پکڑتا ثانیہ سے دور کر گیا۔ زاہد بس 5 منٹ مجھے دائم سے بات کرنے دو، ثانیہ منت کرتی بولی۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جا، تجھ جیسی عورت کا سایہ بھی میں اپنے بیٹے پر نہیں پڑنے دوں گا، دوبارہ اگر میرے بیٹے کے آس پاس دکھائی دی نا تو جان سے مار دوں گا، زاہد جاہلوں کی طرح غصے سے چلایا۔ سب لوگ وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے مگر آگے کوئی نہیں آیا تھا۔ آج کل لوگ اپنے کام سے کام رکھنے کو ترجیح دیتے تھے، دوسروں کے معاملے میں وہ خود کو پھنسانا نہیں چاہتے۔ ماما، دائم ثانیہ کو پکارتا رونے لگا۔ چپ کر، خبردار جو اس کا نام لیا تو، زاہد غصے سے دائم کا بازو دبوچتا دھاڑا۔ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، 2 منٹ مجھے دائم سے ملنے دو، اسے گلے لگانے دو، ثانیہ زاہد کے آگے ہاتھ جوڑتی تڑپتی ہوئی بولی۔ اس وقت وہ صرف ایک ماں تھی جو اپنے بچے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ چل ہٹ یہاں سے، زاہد ثانیہ کو دھکا دیتا دائم کو اپنی بائک پر بٹھاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ثانیہ سڑک پر گری پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی کوہنیاں چھل چکی تھیں مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، فکر تھی تو صرف اپنے بچے کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ اپنے کپڑے جھاڑتے آنسوؤں کو پوچھتی شکست خوردہ قدموں سے شاہ ہاؤس کی طرف بڑھ گئی۔ دائم کو صحیح سلامت دیکھ کر اسے کچھ سکون ملا تھا مگر اسے جی بھر کر نہ دیکھنے کا دل دکھ بھر بوجھ ڈال گیا تھا۔ شاہ انڈسٹریز کے عالیشان آفس کے CEO کی کرسی پر فوزیہ بیگم شان سے بیٹھی فائلز چیک کر رہی تھی۔ اچانک فوزیہ بیگم نے ماتھے پر بل پڑے۔ معز کمرے میں آؤ، فوزیہ بیگم نے انٹر کام پر اپنے سیکریٹری کو بلایا۔ جی میم، سیکریٹری نے ٹاکل ہوتے پوچھا۔ معز پچھلے ہفتے ارمانی گروپ کے ساتھ کی گئی ڈیل کے لیے 60 لاکھ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، جبکہ بات تو 25 لاکھ کی ہوئی تھی، تو 10 لاکھ زیادہ کیوں نکالے گئے؟ فوزیہ بیگم کے ماتھے پر بل لیے پوچھا۔ میم شہریار سر نے کہا تھا کہ 10 لاکھ زیادہ نکالو، وہ کہتے ہیں آپ سے بات ہو چکی ہے، معز نے سر جھکائے بتایا۔ ٹھیک ہے آپ جائیے، فوزیہ بیگم نے ماتھے میں پسینہ پوچھتے سیکریٹری کو جانے کو کہا۔ سیکریٹری کے جاتے وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی۔ شہریار نے مجھ سے پوچھے بغیر کمپنی کے پیسے کیوں نکلوائے؟ فوزیہ بیگم گہری سوچ میں کھو گئی۔ ثانیہ شکستہ قدموں سے گھر میں داخل ہوئی کہ ملازمہ گھبرائی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اچھا ہوا بی بی جی آپ آ گئی، زاویہ صاحب بری طرح چلا رہے، آپ جلدی سے چلیے، سرور نے پریشانی سے ثانیہ کو دیکھتے کہا۔ کیا وہ آنٹی کہاں ہیں؟ ثانیہ بھوکلاتی ہوئی فوراً اوپر کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ تو آفس گئی ہیں، ابھی تک نہیں آئی، ملازمہ ثانیہ کو دیکھتے بولی۔ میرا سر، ثانیہ جیسی کمرے میں داخل ہوئی زاویہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ کیا ہوا زاویہ؟ ثانیہ فوراً سے زاویہ کی طرف بڑھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، زاویہ تکلیف سے کہتا اپنا سر تکیے پر مار کے ادھر ادھر مار رہا تھا۔ زاویہ کی حالت دیکھ کر ثانیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، ایک پل کے لیے اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ سرور بی بی، ڈرائیور کو کہے فوراً گاڑی نکالیں، ثانیہ کی بات پر ملازمہ سر ہلاتی فوراً باہر بھاگی۔ زاویہ سب ٹھیک ہو جائے گا، چلو میرے ساتھ، ثانیہ زاویہ کو لیے ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ ثانیہ نے زاویہ کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا جو تکلیف سے چلا رہا تھا۔ بہت زیادہ، زاویہ تکلیف سے بولا۔ لاؤ میں سر دبا دیتی ہوں، ثانیہ اپنا ہاتھ بڑھاتی زاویہ کے ماتھے کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے دبانے لگی۔ بہتر فیل ہوا؟ ثانیہ نے امید سے پوچھا۔ نہیں مگر تمہارا یوں سر دبانا زاویہ کو اچھا لگ رہا ہے،
زاویہ ہلکا سا مسکرا کر کہتا، ثانیہ کے کندھے پر سرکتا آنکھیں موند کیا، جبکہ ثانیہ تو ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول ہی گئی تھی۔ ثانیہ اسے دور کرنا چاہتی تھی مگر زاویہ کی تکلیف کی وجہ سے خاموش ہو گئی۔ زاویہ کو سی ٹی اسکین کے لیے لے جایا گیا تھا۔ ثانیہ ہسپتال کی سرد راہ داری میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی کہ فوزیہ بیگم اور شہریار صاحب پریشانی سے اسے آتے دکھائی دیے۔ کیسے زاوی، کیا ہوا تھا اسے؟ فوزیہ بیگم نے آنکھوں میں نمی لیے ثانیہ سے پوچھا۔ آنٹی پتہ نہیں، اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اتنا زیادہ کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے خود کوئی میڈیسن دینے سے بہتر سوچا کہ اسے ہاسپٹل لے آؤں، ثانیہ نے فوزیہ بیگم کو دیکھتے بتایا۔ اچھا کیا، بس اللہ میرے بچے کو صحت دے، فوزیہ بیگم کہتی زاویہ کے لیے دعا کرنے لگی۔ آمین۔ ثانیہ اور فوزیہ بیگم پریشانی سے کوریڈور میں ٹہلتی ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی، جبکہ شہریار صاحب اس سب سے لاپرواہ کونے میں کھڑے اپنا فون استعمال کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کیسا ہے زاویہ؟ ڈاکٹر سعدیہ کے باہر نکلتی فوزیہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ دیکھیے مس فوزیہ، زاویہ کی حالت اچھی نہیں ہے۔ پہلے ہی اس کا دماغ اپنی عمر کے مطابق کام نہیں کرا اور اوپر سے اسے ایسے درد ہونا صحیح نہیں۔ اگر ایسے ہی رہا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر سعیدہ کی بات پر فوزیہ بیگم اور ثانیہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ نہیں نہیں ڈاکٹر، ایسے مت کریں پلیز، میرے بھائی کی نشانی کو بچا لیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی فوزیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ کچھ دن ہم زاویہ کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے تاکہ اس کے برین کا تفصیلی معائنہ کر سکیں۔ ڈونٹ وری، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ڈاکٹر سعدیہ کہتی آگے بڑھ گئی، یا اللہ میرے زاوی کو زندگی عطا کر دیں۔ فوزیہ بیگم رو رو کر زاویہ کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ ثانیہ ان کے پاس بیٹھی انہیں تسلی دے رہی تھی، جبکہ اس کے خود کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ فوزیہ بس بھی کرو، تمہارے بھتیجے کی جیسی حالت ہے نا، وہ نہ رہے تو خدا کا خوف کرے شہریار۔ زاویہ میری اپنی اولاد جیسا ہے، اس کے لیے غلط لفظ منہ سے مت نکالیں۔ اس سے پہلے کہ شہریار صاحب زاویہ کے بارے میں کچھ الٹا بولتے، فوزیہ بیگم انہیں فوراً ٹوک گئی۔ تم اس پاگل کے لیے مجھے چپ کروا رہی ہو۔ شہریار صاحب کو فوزیہ بیگم کا جواب دینا بالکل نہ بھایا۔ اپنی اولاد تو تمہاری ہوئی نہیں، اوپر سے اس پاگل کو اپنا بیٹا بنا کر بیٹھ گئی، سنبھالو اسے خود ہی۔ شہریار صاحب غصے سے کہتے ہاسپٹل سے نکلتے چلے گئے۔ آنٹی زاویہ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، ثانیہ کہتی فوزیہ بیگم کی گلی لگتے رو دی۔ وہ دونوں اندر بے ہوش پڑے اس وجود کے لیے رو رہی تھی جو ہر زاویے سے معصوم اور بھولا تھا، جس کو دیکھتے خود بخود پیار آ جاتا تھا۔ یہ کیا، یہ تو صرف 2 ہیں، بات تو 5 کی ہوئی تھی۔ ثانیہ کینٹین سے فوزیہ کے لیے چائے لے کر جیسی واپس کے لیے بڑھی، راہ داری سے گزرتے اسے ایک کمرے سے جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ ثانیہ کو کسی انہونی کا احساس ہوا کہ وہ فوراً آج کھلے کمرے کے دروازے کے پاس کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے پاس ابھی اتنی ہی ہے، کمرے سے ایک عورت کی روبدار آواز گونجی۔ دیکھو مت بھولو کہ تمہارا کام کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو جھونکے میں ڈالا، بہت مشکل سے اس پاگل کے ماں باپ کو مارا تمہارے کہنے پر، سیدھی طرح سے جتنے پیسوں کی بات ہوئی تھی نکالو۔ مقابل غصے سے بولا۔ زاویہ کے ماں باپ کو سن کر ثانیہ نے حیرت سے اور خوف کے ملے جلے تاثرات لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زاہد؟ ثانیہ کے منہ سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ ابھی اتنے ہی ہیں، جب آئیں گے تب دے دوں گا، اب جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کوئی دیکھے تمہیں اور مسئلہ کھڑا ہو۔ کمرے سے عورت کی غصیلی آواز گونجی۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک بات تو بتاؤ، مجھے یہاں کیوں بلایا تھا؟ کہیں اس پاگل کو بھی اوپر پہنچانے کا ارادہ تو نہیں؟ آدمی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، پیسے لو اور جاؤ۔ عورت کی سنجیدہ آواز ابھری۔ ابھی وہ دونوں بات کہی رہے تھے کہ باہر کھڑی ثانیہ کا فون بج اٹھا۔ کمرے کے اندر موجود دونوں نفوس نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا۔ سنبھالو اسے، وہ عورت کہتی فوراً کمرے کے پچھلے دروازے سے غائب ہو گئی۔ ثانیہ جو خوف سے وہاں سے بھاگنے لگی تھی کہ زاہد نے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر دھکیلا۔ وہ کمرہ بالکل کونے پر تھا، جس کی وجہ سے کسی نے زاہد کو ثانیہ کو زبردستی کمرے کے اندر دھکیلتے نہیں دیکھا۔ تو تم یہاں کھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی؟ بہت شوق ہے دوسروں کی بات سننے کا؟ زاہد غصے سے گھبرایا۔ تم نے زاویہ کے والدین کا قتل کیا؟ ثانیہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ ہاں کیا، تو کیا کر لے گی تو؟ زاہد دانت پیستا چبا چبا کر بولا۔ میں تمہیں کام چور، جواری، شرابی سمجھتی تھی، مگر تم تو قاتل بھی نکلے۔ ثانیہ نے نفرت سے زاہد کو دیکھتے کہا۔ اچھا ہوا پتہ چل گیا تجھے۔ زاہد آئی برو جھکا کر کہتا قہقہہ لگا گیا۔ میں سب کو بتا دوں گی کہ تم قاتل ہو۔ ثانیہ آنکھوں میں نفرت سموئے زاہد کو دیکھتے بولی۔ اچھا مجھے دھمکی دے گی؟ تیری اتنی ہمت؟ زاہد غصے سے دھاڑتے ثانیہ کے بال مٹھی میں دبوچتے۔ آہ! ثانیہ کی منہ سے سسکی نکلی۔ بتا کر دکھا پھر تیرے بیٹے کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ مجھے دھمکی دے گی؟ تیری اتنی اوقات ہے؟ آئندہ مجھے دھمکی دینے سے پہلے سوچ لے کہ تیرا بیٹا اگلا سانس لینا نہیں پائے گا۔ آئی بڑی۔ زاہد غصے سے دھاڑتا ہوا ثانیہ کو دھکا دے گیا۔
نہیں دائم کو کچھ مت کرنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ثانیہ روتی ہوئی زاہد کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، اس کی ممتا ہر چیز پر حاوی ہو گئی تھی۔ اگر اپنے بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو اپنا منہ بند رکھ۔ زاہد مسکرا کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ ثانیہ پھوٹ پھوٹ کر روتی دیوار کے ساتھ لگتی زمین پہ بیٹھ گئی۔ یہ حالت اتنے بڑے سچ کا بوجھ میں کیسے اپنے کندھوں پر برداشت کروں گی؟ ثانیہ روتے ہوئے بولی، نہیں، دائم کے لیے میں یہ بوجھ اپنے سینے میں دفن کر لوں گی۔ اگلی لمحے دائم کا سوچتے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ زاویہ اور دائم میں سے دائم کو چن چکی تھی۔ ہسپتال کے آئی سی یو میں موت جیسا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ڈرپ آہستہ آہستہ قطروں کی صورت میں بیڈ پر لیٹے شخص کے جسم میں جاری تھی۔ اسی سناٹے میں ایک میل نرس کی یونیفارم پہنے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ خوف سے لرز رہے تھے اور قدموں میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ نرس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب سے انجیکشن نکالا اور جیسے ہی وہ انجیکشن ڈرپ میں لگانے لگا، کسی نے اس کا مضبوطی سے ہاتھ پکڑ کر زور سے اسے دھکا دیا۔ ٹائلز کی پھسلن سے وہ فرش پر جا گرا۔ کیا ہوا؟ مجھے مارنے آئے تھے؟ آہستہ آہستہ سامنے کھڑا شخص آنکھوں میں سرخی لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے جانے دو۔ نرس خوف سے پیچھے گھسیٹتا جا رہا تھا۔ تمہیں لگاؤں یہ انجیکشن؟ مقابل نے غصے سے غراتے نرس کے منہ پر مکے دے مارا۔ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا۔ وہ نرس اپنے ہونٹ سے نکلتا خون صاف کرتا خوف سے بولا، تم جیسے لوگ مجبور نہیں، پیسوں کے غلام ہوتے ہیں۔ مقابل نے غصے سے کہتے اس کی نرس کی مخصوص نس دبائی کے اگلے ہی پل اس نرس کا چہرہ ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ سارے مجھ سے لے جاؤ، سب کی نظر سے بچا کر۔ نوجوان نے اپنے بلوٹوتھ میں حکم دیا، جس پر فوراً عمل کیا گیا۔ آنٹی زاویہ کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ میرا مطلب ہے اس کا ذہن بچے جیسا کیسے ہو گیا؟ فوزیہ بیگم اور ثانیہ ہسپتال کی سرد کوریڈور میں لوہے کے بینچ پر بیٹھی تھی کہ ثانیہ نے فوزیہ بیگم کو دیکھ کر پوچھا۔ زاویہ ایک بہت ہی سلجھا ہوا، تمیزدار، سب کا احساس کرنے والا بچہ تھا۔ بھائی صاحب کا بزنس بہت اچھے سے سنبھالا ہوا تھا، اس نے ہر قدم پر کامیابی بٹورا تھا، مگر ایک حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ کوریڈور کی سناٹے دار خاموشی میں فوزیہ بیگم کی آواز گونجی، ایک دن زاویہ کے والدین یعنی میرے بھائی بھابھی رات کے وقت کسی بزنس پارٹی میں گھر واپس آ رہے تھے کہ راستے میں کچھ ڈاکو آ گئے۔ بظاہر تو سنیچنگ کا کیس تھا، مگر تفتیش کے دوران حیرت زدہ بات یہ پتہ چلی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں چرایا، بلکہ بھائی اور بھابھی کو گولی مار کر چلے گئے۔ یقیناً وہ چوری کرنے نہیں آئے تھے، ان کا مقصد بھائی بھابھی کو ختم کرنا ہی تھا۔ میرے بھائی کے سینے میں 3 گولیاں ماری تھیں ان بدبختوں نے۔ فوزیہ بیگم بتاتے سسک سسک کر رو پڑی۔ روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی تھی، جبکہ ثانیہ کے چہرے پر ڈاکو کا سن کر ایک تاریک سایہ لہرایا تھا۔ پھر پتہ چلا وہ کون تھے؟ ثانیہ نے لڑکھڑاتے پوچھا۔ بہت کوشش کی ڈھونڈنے کی، مگر کچھ سامنے نہ آیا، اسی وجہ سے کیس بند کرنا پڑا۔ بھائی بھابھی کے جانے کا غم زاویہ نے اس قدر دل پر لیا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ شروع میں اسے یقین ہی نہیں آیا کہ بھائی بھابھی چلے گئے، رویا تک نہیں وہ، اور یوں دل کے بوجھ نے اس کے دماغ پر اثر کر دیا۔ میں نے بہت علاج کروانے کی کوشش کی، 1 سال ہو گیا، مگر زاویہ کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ آنٹی آپ پریشان مت ہو، بہت جلد زاویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ثانیہ نے آنکھوں میں نمی لیے فوزیہ بیگم کو گلے لگاتے تسلی دی۔ زاویہ کو ہاسپٹل سے گھر آئے 2 دن ہو چکے تھے، رات کا آخری پہر تھا۔ ثانیہ کمرے میں داخل ہوئی تو اندھیرے میں زاویہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ارے سوئی نہیں اب تک؟ سو جاؤ، شاباش، اچھے بچے ٹائم پر سوتے ہیں۔ ثانیہ زاویہ کو ہدایت دیتے صوفے پر جا لٹی۔ میں تب سوؤں گا جب میری فرینڈ میرے پاس سوئے گی، زاویہ نے معصومیت سے کہا، جبکہ زاویہ کی بات پر ثانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں زاویہ، آپ سو جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں، ثانیہ نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں پلیز میرے پاس آ جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ زاویہ کے منہ بسورنے پر ثانیہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ جب سو جائے گا تب میں واپس صوفے پر چلی جاؤں گی، ثانیہ نے خود کو تسلی دی۔ ثانیہ جیسے ہی زاویہ کے برابر میں لیٹتے آنکھیں بند کی، اسے اپنے ماتھے پر لمس محسوس ہوا۔ ثانیہ نے بے ساختہ آنکھیں کھولی، جہاں زاویہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا پیچھے ہٹا۔ کیا کر رہے ہو زاوی؟ بری بات ہے؟ ثانیہ بھوکلائی۔ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا میری بیوی بھی باقیوں کی طرح مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے؟ زاویہ نے ثانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زاویہ کو نارمل انسان کی طرح بات کرتے دیکھ کر ثانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اب بتاؤ کچھ چھپا رہی ہوں مجھ سے؟ زاویہ نے ثانیہ کو قریب کرتے پوچھا، جبکہ ثانیہ کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کچھ نہیں چھپا رہی، تم سو جاؤ تم۔ ثانیہ زاویہ کو دھکا دیتی واپس صوفے پر جان لیٹی۔ دیکھتے ہیں۔ زاویہ گہری سانس خارج کرتا آنکھ کو موند گیا۔ 1 2 3 زاویہ لاؤنج میں بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ اس کے پاس ہی فوزیہ بیگم اور ثانیہ بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ شہریار صاحب ہاتھ میں فائلز پکڑے وہاں آئے۔ فوزیہ، اس فائل پر تمہارے سائن چاہیے۔
شہریار صاحب نے فوزیہ بیگم کو فائنل اور ہی پکڑا دے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے اب شہریار۔ فوزیہ بیگم مسکراتے بولی، کیا مطلب؟ شہریار صاحب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب ابھی بتاتے ہیں آپ کو، سالم اندر آ جاؤ۔ زاویار نے کھڑے ہوتے سالم کو آواز دی۔ اگلے لمحے سے ایس پی سالم پولیس کی نفری لیے شاہ ہاؤس میں داخل ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ شہریار صاحب نے حیرت سے زاویار کو دیکھا۔ جی ہاں میں ٹھیک ہوں، اور اپنے ماں باپ کے قاتل کو اپنے سامنے یوں گھومتا نہیں دیکھ سکتا۔ زاویار غصے سے دھاڑا۔ کیا مطلب؟ شہریار صاحب بھوکلائے۔ آپ نے اور آپ کی دوسری بیوی شمائلہ ہی نے زاہد کو پیسے دیے تھے نا؟ میری ماں باپ کو قتل کرنے کی شرم نہیں آئی آپ کو؟ زاویہ غصے سے دھاڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو فوزیہ، دیکھو اسے۔ شہریار صاحب فوزیہ بیگم کی طرف بڑھے۔ ٹھیک کہہ رہے زاویار، آپ نے صرف یہ جائیداد اور گھر کی خاطر میرے بھائی بھابھی کو مروا دیا۔ یاد ہے میری جب آپ سے شادی ہوئی تھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بھائی نے کتنی مدد کی آپ کی، اور آپ نے بدلے میں دوسری شادی کر رکھی تھی اور میرے بھائی کی جائیداد بھی چھیننا چاہتے تھے۔ فوزیہ بیگم اذیت سے شہریار صاحب کو دیکھتے بولی، آپ کی دوسری بیوی نے ہی مجھے ہاسپٹل میں مارنے کے لیے نرس بھیجا تھا، اب کچھ قبول کر چکا ہے وہ۔ آپ کی بیوی اور زاہد بھی جیل میں ہے، لے جاؤ اسے۔ زاویار غصے سے چلایا۔ شہریار صاحب منتیں کرتے رہے مگر پولیس انہیں لے کر جا چکی تھی۔ زاوی، فوزیہ بیگم روتی ہوئی زاویار کے گلے لگ گئی۔ شہریار صاحب اور زاہد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ثانیہ اداسی سے ٹیرس پہ بیٹھی تھی۔ زاویار اس رات سب جانتا تھا کہ زاہد یعنی ثانیہ کے پہلے شاہد نے ہی اس کے والدین کا قتل کیا ہے، مگر وہ ثانیہ کو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ بتاتی ہے یا نہیں۔ ثانیہ کے نہ بتانے پر اسے دکھ ہوا تھا کہ وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا مگر زاویار نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مما، ثانیہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دائم کی آواز پر پلٹتی فوراً سے گلے لگا گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ ثانیہ نے دائم کا ماتھا چومتے پوچھا۔ بابا لائے ہیں، دائم مسکراتے بولا۔ بابا؟ ثانیہ حیرت سے بولی، ہاں میں لایا ہوں۔ جاؤ دائم کمرے میں، آپ کے بہت سارے کھلونے رکھے ہیں۔ زاویار کے کہنے پر دائم فوراً کمرے کی طرف بھاگا۔ تھینکس دائم کو لانے کے لیے۔ ثانیہ نظر جھکائے بولی، ادھر دیکھو ثانیہ، خبردار جو آئندہ مجھ سے نظر جھکا کر بات کی تو مجھے بس اس بات پر غصہ ہے کہ تمہیں مجھے سچ بتانا چاہیے تھا۔ زاویار نے ثانیہ کو دونوں کندھوں سے جھنجھوڑتے بولا، میں ڈر گئی تھی زاوی، زاہد نے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ دائم کو مار دے گا۔ ثانیہ زاویار کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چھوڑو ان سب تلخ باتوں کو، اب سے میں، تم اور دائم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہیں گے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کیا ماتھے پر پیار کرنے والی آفر صرف دائم کے لیے ہے؟ زاویار نے مسکراتے پوچھا۔ زاویار؟ ثانیہ شرما کر زاویار کو دھکا دیتی جانے لگی کہ زاویار نے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا، اب میں اپنی شیزوکو کو کہیں نہیں جانے دوں گا۔ زاویار مسکرا کر کہتا ثانیہ کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ ثانیہ مسکراتی ہوئی زاویار کی محبت پر اس کے سینے پر سرکتی آنکھیں موند گئی۔